جاوید صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ قاتل کو سزا کیوں ملتی ہے، کیونکہ اس نے تو جو لکھا تھا وہی کیا۔ منشا یہ کہ موت ہر انسان کی لکھی ہوئی ہے، تقدیر میں اس کی لکھی ہوئی ہے موت، تو جس شخص نے اس کو قتل کیا ہے، مارا ہے، تو اس نے تو اللہ کے منصوبے پر عمل کیا ہے۔ اللہ کا منصوبہ تھا کہ اسے قتل ہو کے مرنا ہے، تو اس نے مار دیا تو اس میں قاتل کی سزا کیوں ہو؟ یہ بڑا عجیب و غریب سوال بن جاتا ہے کہ واقعی آدمی کوئی اپنے، جس کو یوں کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی اپنے وقت پر مرے گا، کوئی آدمی ایسا نہیں جو وقت سے پہلے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب آدمی کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک لمحہ ادھر اور نہ ایک لمحہ ادھر، یعنی بس اسی وقت آئے گا، آگے پیچھے اس میں کوئی احتمال نہیں کہ موت سے پہلے وہ مر جائے یا موت کے بعد وہ مرے۔ تو اسی طرح قاتل کی بھی سزا متعین تھی کہ فلاں آدمی فلاں کو مارے گا، تو اس نے کوئی زیادتی تو کی نہیں، یا یہ کہ اس نے کوئی ایسی نئی بات تو کر نہیں دی، وہ تو جو موت اس کی وقت تھا وہ اسی وقت میں گویا اس کو اس نے امپلیمنٹ کر دیا، عملی جامہ اس نے پہنا دیا، تو اس کو سزا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ کہ قتل کرنا جرم ہے، اور قاتل نے اپنے قصد اور اختیار سے قتل کیا، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس کا یہ وقت متعین ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی اس کے ذہن میں تو اس سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جرم ہلکا نہیں ہوگا اس سے۔ تو یہ اس نے اپنے قصد اور اختیار سے اس نے قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میدان محشر میں جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا وہ قصد اور اختیار کے اعتبار سے ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے یہ لکھا ہے کہ یہ قتل ہوگا، ایسے یہ بھی لکھا ہے کہ قاتل اپنے قصد، یہ بھی قسمت میں گویا لکھا ہوا ہے کہ قاتل اپنے قصد اور ارادے سے فلانے کو قتل کرے گا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ بھی تو اسی قضاء و قدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو بات وہی گھوم پھر کر کے آ گئی کہ اگر یہ لکھا ہے کہ وہ مقتول ہوگا، قتل ہوگا، کوئی اس کو قتل کرے گا، تو ایسے یہ بھی قسمت میں ہے کہ قاتل اپنے قصد اور ارادے سے قتل کرے گا اور اس کی پاداش میں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اس کو یوں نہ سمجھیے کہ وہ اپنے وقت پر مرا اور کوئی جرم نہیں ہوا قاتل کا، بلکہ کیونکہ قاتل کا اپنا قصد اور ارادہ ہے، کچھ چیزیں بندے سے متعلق ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ سے متعلق ہوتی ہیں، خالق اور مخلوق کا حکم الگ الگ ہے۔ یہاں چونکہ بندے نے اپنے اعتبار سے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور ایک شخص کی زندگی اس نے ختم کی ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ تھا، وہ متعین سب چیزیں تھیں، لیکن اس نے اپنے قصد اور ارادے سے ایک شخص کی زندگی ختم کی ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ شرعاً بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی، اور پوری دنیا جہان میں ہر جگہ اس کو جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ سزا ہے۔ تو یہ کہہ کے کوئی نہیں بچ سکتا کہ صاحب قاتل کو تو، مقتول کو تو اپنے وقت میں مرنا تھا، پھر قاتل کو سزا کیوں ہو گئی۔